بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین مکرم، امید ہے سب احباب سے عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، شاد بال رکھے۔ الحمدللہ، شکرا کثیرا۔ میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس ذات نے مجھے اتنے عظیم مقصد کے لیے قدم اٹھانے کی اور اس فن کو برقرار کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، میں اتنا شکر ادا کرتا اتنا کم ہے۔ سامعین مکرم، آج ہم قراءات صبح کے سبق کے حوالے سے آغاز کر رہے ہیں۔ قراءات صبح اور قراءات ثلاثہ، القراءات المتواترہ العشرہ، 10 قراءات جو کہ آپ وسلم کے دور سے آج تک چلتی آ رہی ہیں، قراءات عشرہ متواترہ کہلاتی ہیں۔ ان میں سے قراءات صبح کے حوالے سے ہم سبق کا آغاز شروع کر رہے ہیں۔ قراءات صبح کے اندر جس کتاب کو صدر کی حیثیت حاصل ہے اس کا نام ہے حفظ الامانی ووجہ التہانی، جو شاطبیہ کے نام سے مشہور و معروف ہے، اور عرصہ دراز سے یہ کتاب دینی مدارس کے اندر قراءات کے حوالے سے پڑھی جا رہی ہے، جس کے مصنف امام ابو القاسم فیرو بن خلف بن احمد الشاطبی الرائینی، جن کی پیدائش 538 ہجری اور وفات 590 ہجری ہے۔ جن اساتذہ کرام سے انہوں نے فیض حاصل کیا ان میں سے الشیخ ابو عبداللہ محمد بن ابی العاص نفری، الشیخ امام احمد بن حزین، ان سے فن قراءات کے اندر مستفید ہوئے، اور الشیخ ابو عبداللہ محمد بن حمید، یہ وہ اساتذہ کرام ہیں جو مشہور و معروف۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فن قراءات کے اندر ایک صدر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مصر کے حکمران قاضی فاضل نے آپ کے اس فن کے اوپر، اس فن کی وجہ سے آپ کو قاہرہ کے مدرسہ فاضلیہ کا شیخ قراءات مقرر فرمایا، اور تدریسی میدان کے اندر شیخ القراءات کے طور پہ آپ پہچانے جانے لگے۔ اسی عرصہ میں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ مختلف کتابیں انہوں نے تصانیف فرمائی۔ تصانیف شیخ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اسی دوران جن کتابوں کو تصنیف فرمایا ان میں حفظ الامانی ووجہ التہانی، نمبر 2 عقیدۃ اطراب القصائد، نمبر 3 نظمۃ الضبط فی علم الفواصل، نمبر 4 قصیدہ دالیہ۔ یہ کتابیں آپ نے اس دوران تصنیف فرمائی۔ 28 جمادی الاخر 590 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، اور قاضی فاضل کے مقبرہ میں آپ کو دفن کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قبر پر کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے، جو آپ کے اور میرے فن قراءات کے پڑھنے کا ذریعہ بنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا آخرت ہمہ قسم کے جزا عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔